اس وقت پکیزہ سرزمین بیت المقدس کی صورتحال یہ ہے کہ اسرائیلی غنڈے مسجد میں گھس کے نمازیوں پر ظلم و ستم کی داستانیں رقم کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج جنگی طیاروں کے ذریعے نہتے فلسطینیوں پر بم برسا رہی ہے۔ تاحال سینکڑوں کی تعداد میں فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں کہ جن میں بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان سب شامل ہیں۔ کثیر المنازلہ شہری عمارتیں وہ زمین بوس ہو چکی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلم حکمران ان میں اتنی ہمت پیدا نہیں ہو رہی کہ وہ اسرائیل کے خلاف دھمکی امیز بیان جاری کر سکیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین اس کو قرارداد کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ ارے نہیں، یہ جو یہودی یہ بدبخت قوم ہے، یہ خدا کی دھتکاری ہوئی قوم ہے۔ امن کی زبان اس کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو اسرائیل کے ظلم و ستم اور اس کی بربریت سے آزاد کروایا جائے تو ہمیں طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس کی بے شمار مثالیں مل جائیں گی۔ امن کے سب سے بڑے دائی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے کے جاتے ہیں تو مدینہ میں جتنے بھی یہودی قبائل آباد ہوتے ہیں، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو کنکا، تمام قبائل کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن کا معاہدہ کرتے ہیں۔ لیکن یہودی کیا کرتے ہیں؟ وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، امن کی حدود کو پامال کرتے ہیں۔ نتیجتاً تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام یہودیوں کو مدینہ سے نکال دیتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آخری وقت آیا تو حضور نے جو مختلف وصیتیں ارشاد فرمائی ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا یہ جو یہودی ہیں یہودیوں کا سرزمین حجاز سے دور نکال دینا، کیونکہ حضور بھی جان چکے تھے کہ یہودی یہ بدبخت اور دھتکاری ہوئی قوم ہے، یہ امن کے ساتھ نہیں رہنے والی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو اسرائیل کے ظلم و ستم سے آزاد کروایا جائے تو امن کے معاہدے نہیں چلیں گے، ہمیں طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ کے جو میزائل، آپ کے جو ٹینک، آپ کی جو گنیں، آپ کی جو اسلحے کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے، اگر وہ جام ہو چکی ہے، اس کا زنگ لگ چکا ہے، تو کم از کم اسرائیل کے ساتھ آپ مکمل طور پہ بائیکاٹ کریں، ان کی اشیاء کے ساتھ آپ مکمل طور پہ بائیکاٹ کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں، بائیکاٹ کی جو پالیسی ہے اس کو جب ہم ذکر کرتے ہیں، اس پر عمل کروانے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ کام کر لیا تو ہماری معیشت ڈوب جائے گی۔ سن 9 ہجری میں باری تعالیٰ نے مسلمانوں کو جب حکم دیا کہ آپ جو کافر لوگ ہیں ان کا مکمل طور پر جو داخلہ ہے وہ حرم پاک میں آپ بند کریں، کوئی بھی کافر 9 ہجری کے بعد اب خانہ کعبہ میں، حرم پاک میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت کے جو لوگ تھے ان کے ذہن میں بھی ایک خدشہ آیا تھا کہ اگر کافروں کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا معیشت گر جائے گی، ہمارا کاروبار نہیں چلے گا، جب کافر ہی نہیں آئیں گے تو چیزیں کیسے فروخت ہوں گی۔ تو اس وقت باری تعالیٰ نے مسلمانوں کے مسئلے کو حل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس میں ہمارے مسئلے کا بھی حل ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا، قرآن پاک کی آیت کریمہ اس کا ترجمہ ہے کہ محتاجی کا خوف نہ کرنا، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تم اللہ کی مانو، تم اللہ کے جو دشمن ہیں، جو اللہ کے نبی کے دشمن ہے، تم اس کے ساتھ بائیکاٹ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے کہ اے محبوب تیری جو قوم ہے یہ مفلسی سے، یہ قحط سے یہ نہیں مرتی۔ رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ تو یہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ امت مسلمہ کی بقا کا مسئلہ ہے۔ اگر آج یہ ظلم و ستم فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قول کو ذکر کرنے کے بعد اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں جتنی تاخیر کی جائے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں جتنی تاخیر کی جائے اتنی زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو آج ظلم کے خلاف اگر ہم آواز نہیں اٹھاتے تو کل کو اس سے زیادہ جو قربانیاں ہیں وہ ہمیں دینی پڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں جو جذبہ جہاد ہے اس کو بیدار کرے۔